رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آیات پچھلی نشست میں بھی ان کا ذکر ہوا۔ سورہ مدثر کی یہ آیات، جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے غار حرا میں جو 5 آیتیں نازل اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد زمانِ فترت جو 3 سال تک رہا جس میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور اس کے بعد سب سے پہلے جو پوری صورت جو یہ تھی اقرأ بسم، یہ پوری صورت نازل نہیں ہوئی تھی، صرف 5 آیتیں نازل ہوئی، لیکن سب سے پہلے جو پوری صورت نازل ہوئی وہ سورہ مدثر ہے، اور یہ مکی سورہ ہے۔ ابتدائی حالات تھے اسلام کے، اور اس زمانے میں اور جو غار حرا میں جو پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے ان کو نبوت عطا کی گئی، اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس میں رسالت کا منصب بھی شامل تھا، یعنی رسالت کہ اب آپ یہ دوسروں تک پہنچائیے، جسے رسول کہتے ہیں، دوسروں کو پہنچانا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یا ایھا المدثر، ان کو اس کے بعد حکم ہوا قم فانذر، اب آپ اٹھیے، اب خلوت نشینی کا موقع نہیں ہے، اب عالم میں اس پیغام کو پہنچانا ہے، اس کے لیے کمر باندھنا ہے اور لوگوں کو ڈرانا ہے۔ اب کس چیز سے ڈرانا ہے؟ اور سب سے پہلے جس چیز کا ذکر ہوا اس کی اہمیت پر پچھلے نشستوں میں بھی کچھ عرض کیا گیا کہ سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے جس چیز کا یعنی انتخاب کیا وہ ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ کیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کیا کرے؟ کبریائی، بڑائی، عظمت اس کو بیان کریں۔ اب اللہ جل شانہ کیا کہتے ہیں؟ عام حکیموں کے بارے میں یہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے حکیم ہیں۔ عام حکیموں کے کہ لا یخلو فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت فعل الحکیم، کسی حکیم کا کام حکمت کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔
اسے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو سب سے پہلے جس کا انتخاب کیا تو اس میں تو ظاہر ہے بے پناہ حکمتیں ہیں اس میں۔ اور اگر ہم طالب صادق ہوں، کیا ہوں؟ طالب، ہمارے حضرت علیہ رحمہ اس کو طالب صادق کو کیسے سمجھاتے تھے؟ وہ اس طرح سے سمجھاتے تھے، آپ کو پیاس کی طلب ہوئی، پانی کی، تو آپ نے پانی مانگا اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئے اور پانی بھول گئے، تو فرمایا یہ طلب صادق نہیں ہے، اس کو پانی کی طلب، جس کو پانی کی طلب صادق ہوگی وہ تب تک کوئی اور کام نہیں کرے گا جب تک اس کو پانی نہ مل جائے۔ اگر اس کی وہ کیفیت ہے پھر طلب صادق ہے، طالب صادق ہے۔ اگر ایسے ہی کہہ دیا کیجولی ذرا پانی لا، تو اس کو ہے طلب، لیکن اس کو طلب صادق نہیں کہیں گے۔ آج کے زمانے میں یہ جو ہے علمی ذرائع کا ایک مطلب جو ہے ایک سیلاب ہے۔ آپ اندازہ کرو، آج سے 1000 سال پہلے، 600-800 سال پہلے نہ پرنٹنگ پریس تھا، نہ موبائل تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ ریڈیو تھا، نہ کوئی کمیونیکیشن کا اور کوئی ذریعہ تھا، اور اس میں ہمارے اسلاف نے اتنی کتابیں کہاں سے حاصل کی اور کہاں سے پڑھی، اور وہ تھے قلمی نسخے۔ ان دنوں پرنٹنگ پریس تو اکثر جگہوں پر نہیں تھا، وہ قلمی نسخے تھے جو بھی تھے۔ جیسے امام غزالی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اتنی تصنیفات لکھی ہیں، اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اگر ان کو ان کی پوری زندگی پر تقسیم کیا جائے تو ایک دن کے 1000 صفحے آتے ہیں، ایک دن کے 1000 صفحے آتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے نا، یہ آج کل کیا کہتے ہیں کاپی پیسٹ، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور کتاب تیار، ہاں، اور اس میں نصف سے زیادہ کیا بولتے ہو آپ لوگ اس کو، پلیجرزم یا پلیجرزم، ہاں، وہ ادھر سے چرایا ادھر سے چرایا، کیونکہ انٹرنیٹ پر سارا مواد موجود ہے، ادھر سے لایا اور نیچے اپنا نام لکھا، یہ جی میری کتاب ہے۔ تو وہ زمانہ نہیں، یہ تھا اس زمانے میں انہوں نے کتنی محنت کر کے، کیوں ایسا کیوں ہوا اور آج ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ایسا ممکن اس لیے ہوا کہ وہ لوگ جو تھے وہ طالب صادق تھے، طالب صادق تھے۔ اب وہ بات اصل میں آگے کی اس دوسری آیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن چونکہ اس موضوع کے مناسبت سے میں اس کو مقدم کر سکتا ہوں۔ وہ اس کے آگے جو آیت ہے وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، ہم اس کے انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں کچھ عرض کریں گے بعد میں۔ تو ہمارے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، عالم علامہ شاذلی، شیخ شاذلی علیہ رحمۃ، علامہ شیخ، انہوں نے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ۔
اب یہ مجھے اس کا یعنی پورا یقین کے ساتھ نہیں ہے، اس سے پہلے جب ثیابک اور طاہر، ہاں یا دونوں آیتیں پڑھی یا ایک ہی آیت پڑھی، یعنی یہ تو علامہ شاذلی اب اس میں بڑے غور کرنے لگے کہ یہ، تو انہوں نے پوچھا کیا پوچھا اس کے بارے میں، ورز اب اس سے پہلے یہ کہیں کہ آپ اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں، ثیابک فطہر، اور ثیاب میں صرف ظاہر ہی نہیں آتا ہے، اس میں آپ کا قلب باطن بھی آتا ہے۔ ثیاب میں عرب لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جو فاجر فاسق ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں یعنی دنس ثیاب، اور جو نیک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں غالباً نظیف ثیاب یا کچھ، یعنی اس شخص کی شخصیت کے اخلاق کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور اہل و عیال کو بھی ثیاب کہا گیا، وَلَهُنَّ لباس لہن وَأَنْتُمْ لباس لہن، ان کو بھی تو لباس کہا گیا نا، ان کو بھی لباس کہا گیا، اپنے جو یعنی اہل ہیں، اہلیہ ہیں وغیرہ، ان کو بھی لباس کہا گیا۔ تو یہ لباس کا لفظ جو ہے یہ یعنی اس کا اطلاق جو ہوتا ہے خالی ظاہر ان کپڑوں پر ہی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ خواب تھوڑا یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، کچھ لمبا ہے، اس میں اس کا یعنی نٹشل مختصر مفہوم جو ہے کہ آپ ہر قسم کا جو رجس ہے، رجس کے ایک معنی عذاب کے ہیں اور ایک معنی رجس کے ہیں، گندگی کے ہیں، اور وہ رجس سے ظاہری بھی ہوتا ہے، جیسے نجاست لگتی ہے ادھر ادھر، وہ ایک ہوتا ہے رجس باطنی، اس کے بارے میں کچھ پھر عرض کریں گے۔ اس ثیاب و رجس کو یا ثیاب و رجس کو، اس گندگی والے لباس کو نکال کر آپ کون سا لباس پہنیں گے؟ آپ کون سا لباس پہنیں گے؟ اور ایک لباس یہ جو بزرگوں کی اصطلاح میں خلعت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یعنی اوپر جو زبان نہیں پہنتے ہیں، خلعت، ایک خلعت محبت، ایک اور ایک خلعت علم، اور ایک خلعت ایمان، اور ایک خلعت اسلام، اور بھی ایک، یہ ہے لباس۔ سمجھتا ہے نہیں سمجھتا ہے؟ یہ مومن کا یہ لباس ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ٹھیک ہے، آپ نے ظاہری باطنی غلاظتوں سے، کثافتوں سے، گندگیوں سے، ہر قسم کے، پہلے معلوم بھی نہیں ہے کثافتیں اور غلاظتیں کیا کیا ہیں، پہلے یہ بھی نہیں معلوم ہمیں، ہاں ظاہری تو یہاں پیشاب لگا، یہاں نجاست لگی، یہاں یہ خون تھوڑا سا لگا، یہ ان کو ہم سمجھتے ہیں یہ نجاستیں، لیکن جو نجاستیں اس کے
اس کے قلب کو، اس کے باطن کو اور اس کے آخرت کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ وہ غلاظتیں، وہ کثافتیں، وہ کذب، وہ کیا ہے؟ اب یہی نہیں معلوم تو یہ کہاں سے یعنی نظافت اختیار کرے گا، یہ وہ صفائی کرے گا، کہاں سے کرے گا؟ اس کو معلوم ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ جس سے چاہتے ہیں اسے جس سے محبت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، اور بہت معاملوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو اپنے عیبوں پر مطلع کرتے ہیں، اطلاع کرتے ہیں، اس کو اپنے عیب نظر آتے ہیں، اس کو آئینہ دکھاتے ہیں، اس آئینے میں وہ اپنے عیوب کو دیکھتا ہے، اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے، تب تک وہ سمجھتا ہے سلطان پیدرمبوت، میں تو بڑا عالم ہوں، میں تو بڑے خاندان کا ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، اپنے کو پھر اس کے سامنے کیا آئینہ رکھا جاتا ہے۔ اس آئینے میں اس کے جو اندر ہے، جیسے اب چہرے پر عیب ہے، یہ آئینہ ہی دکھائے گا نا، داغ اگر ادھر ہے یا کچھ ہے یا ادھر کچھ لگا ہے، خود تو نہیں نظر آئے گا، جو آئینہ دکھائے گا۔ جس سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کو یعنی اس سے محبت کرتے ہیں تو اس کو اپنے عیبوں پر اطلاع کر دیتے ہیں۔ جو اپنے عیبوں پر مطلع ہوگا کہ میرے اندر یہ خامیاں ہیں، یہ عیب ہیں، یہ، اب اس کا حال کیسا ہوگا؟ اس کا حال تکبر کا ہوگا، اس کا حال دوسروں کو حقارت کا ہوگا، اس کا حال دوسروں کی تنقید کا ہوگا۔ اس کو فرصت نہیں ملے گی اپنے عیبوں کو دور کرنے میں، وہ خود اپنی نظروں میں گر جائے گا، وہ خود اپنی نظروں میں گر جائے گا۔ تو وہ کہے میں تو سمجھتا تھا میں بڑا تیسمار خان، میں نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہی کرتا ہوں، یہ عبادت کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ اب جب اس کو اپنے عیب نظر آتے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے اس پر۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اپنے عیوب پر کیا کرے، مطلع کرے، یعنی اس کو اس کی اطلاع دے، ٹھیک ہے۔ حضرت حکیم علامہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایک شخص نے خط لکھا، کہا حضرت آپ روز روز کہتے ہو اپنی اصلاح کرو، اپنی یہ کرو، یہ تزکیہ کرو، وہ کرو۔ میں نے بہت غور کیا اپنے اندر، تو مجھے اپنے اندر کوئی خامی یا کوئی کثافت یا یہ گندگی یا اس طرح کی چیز کچھ نہیں نظر آئی، میں کیا تزکیہ کروں؟ اب روز ہی یہی سبق پڑھتے ہیں، بھائی تزکیہ کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ تو میں نے دیکھا تو میرے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت تو حکیم تھے ہی، ان کا لقب بھی حکیم علامہ تھا۔ فرمایا اس کو کہتے ہیں، اس نے کہا میں نے جب دیکھا میرے اندر کوئی باطن کا یا قلب کا یا روحانی کوئی مرض نہیں ہے، میں خوب غور کیا تو حضرت نے فرمایا اس کو کہتے ہیں ام الامراض، یہ جو آپ کو مرض ہے یہ سب مرضوں کی ماں ہے، کہ آپ مرضوں سے اوپر سے نیچے تک کیا ہو، بھرے پڑے ہو، لیکن اتنے اندھے ہو اپنے مرض، اپنی خامیاں نظر نہیں آتی۔
اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کینسر ہے نا، کینسر آپ کہتے ہو، یہ مہلک بیماری کیوں ہے؟ یعنی کیا کہتے ہیں، یعنی بعض وجوہات کو چھوڑ کر اس میں ایک جو اس کی ہلاکت کا جو سبب بنتا ہے کینسر۔ کینسر اس لیے زیادہ مہلک ہوتا ہے، یہ اس لیے زیادہ اس مریض کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے کیونکہ جب تک یہ پھیل نہ جاتا ہے مریض کو پتہ نہیں چلتا۔ اکثر ایک کینسر ہوتا ہے، اس میں درد نہیں ہوتا، پین نہیں ہوتی ہے، اور جب پین وغیرہ ہوئی، اب دیکھا کہ یہاں پین ہوئی تو معلوم ہوا، اس کا MRI کیا، CT اسکین کیا تو یہ پورے بدن میں پھیلا ہے، تب تک پتہ ہی نہیں۔ ہمارے کشمیر کے ایک بہت معروف معالج تھے، یعنی بہت مشہور ڈاکٹر ہیں، نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت یہاں کشمیر میں ان کا نام ہے، تو اور وہ نبض سے دیکھتے تھے اور بہت مشہور تھے بھی، واقعی بہت قابل ڈاکٹر، ایسا نہیں کہ ایسے ہی لوگوں میں مشہور تھے، واقعی تھے، بڑے بڑے ان کو استاد مانتے، لیکن خود کو جو کینسر ہوا وہ پورے بدن میں جب تک اس کو پھیلا نہیں تھا اس کو پتہ نہیں لگا، اس کو نہیں پتہ تھا۔ پھر امریکہ جا کر وہاں اس کا وہ ڈائگنوز ہوا، اتنے بڑے ڈاکٹر کو کینسر کی اطلاع نہیں ہوئی۔ یہ جو درد ہوتا ہے نا، یہ درد کسی جگہ، یہ درد ایک کیا کہتے ہیں، ایک نعمت ہے، اب درد کی وجہ سے فوراً ڈاکٹر کو جاتا ہے، علاج کرتا ہے، ٹھیک، اگر درد نہیں ہوگا، اس میں پاس ہوگا، یہ ہڈی وڈی سارا یہ ہو جائے گی، اب اس کو پتہ نہیں، اور یہ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، اس کی علاج کا یعنی جلدی نہیں کرے گا۔ یہ درد ہے نا، یہ پین بھی ایک نعمت ہے، اور پین نہیں ہوگی۔ اب اسی طرح سے یہاں پر میں اکثر کہتا ہوں، ہمارے حضرت علیہ رحمہ فرماتے تھے، جو طب روحانی، اسپریچول میڈیسن، طب روحانی کے بھی آئینی ہی وہی اصول، وہی اسباب اور وہی طریقہ جو طب جسمانی کا ہے۔ جو طب جسمانی میں جس طرح سے ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا، علاج کرنا، پھر تشخیص ہونا، یہ طب روحانی میں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں کیا ہوتا ہے، اب جسم میں اس طرح کی کیا ہے، بے حسی ہے، اس کو پتہ، اور جب تک یہ لا علاج ہو جاتا ہے، جس کو یہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں یہ اسٹیج 4 ہے، اس کو جاؤ آپ گھر میں کچھ اسی خدمت کرو، اس کا کچھ نہیں ہوگا، کہتے ہیں نا۔ اسی طرح سے جس کی حص روحانی، جس کی حص شل ہو چکی ہے، مردہ ہو چکی ہے، وہ جب تک جہنم میں نہیں پہنچتا اس کو پتہ نہیں لگتا، وہ اپنے کو بڑا صحت مند سمجھتا ہے، وہ اپنے کو بڑا صحت مند سمجھتا ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ میں عرض کر رہا تھا یہ جو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَرَبَّكَ، اب جتنی حصے روحانی یا حصے قلبی ہے نا، اب یہاں دیکھو کسی کو پیرالیسس ہوتا ہے، اسٹروک ہوتا ہے نا، برین ہیمریج گیس، اس میں حصی نہیں ہوتی، اس کو پرک لگا، ڈاکٹر ایسے سوئیاں چبوتا ہے، وہ ہاتھ نہیں،
کیونکہ اس میں وہ محسوس کرنے کی حص نہیں ہے، سینسیٹیوٹی نہیں ہے۔ اسی طرح سے جس کو باطنی طور پر کیا ہوا ہے، پیرالسس ہوا ہے، ان حواس خمسہ باطنہ کا، جیسے حواس خمسہ 5 سینسز جو ظاہری ہے ایکسٹرنل، اسی طرح سے حواس خمسہ باطنی وہ بھی 5 ہیں، اور اس کے آگے اور بھی ہیں۔ اب جہاں اگر یہاں، اب دیکھو ہمارے پاس بہت پیشنٹ آتے ہیں کہ ہمیں سونگنے کی طاقت نہیں ہے، ہمیں کیا کہتے ہیں، یہ ڈاکٹر حضرات اس کو ایناسمیا کہتے ہیں، یعنی کچھ بھی ہو ادھر، اگر کچن میں کوئی جل بھی جائے وہ جو بھی پک رہا ہے ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ اور کووڈ میں یہ زیادہ ہوا، یہ ساری، اب ان کو تو مطلب اگر یہ گندگی میں بھی بیٹھیں ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ہاں جو لطیف مزاج ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، جس کی روحانی حص کیا ہے، سینسیٹیو ہے، سینسیٹیوٹی انڈیکس ان کا وہ اعلیٰ ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب واقعہ سناتے تھے، میں نے پہلے بھی سنایا، کچھ نے سنا ہوگا، کہ انگریزوں کا زمانہ تھا، تو انگریز جو تھے ان دنوں یہ مسلمانوں کو مطلب تہوتے کرتے تھے، مسلمان ہی تھے جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کیا، یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، اور مسلمانوں نے ہی قربانیاں دی۔ اگر وہ کتابوں میں لکھا ہے، اگر آپ دلی سے لاہور تک سفر کرتے تو ہر اسٹیشن پر کسی نہ کسی عالم کی یہ باڈی لٹکی ہوئی ہوتی تھی، اتنے ظلم کیے انہوں نے ان پر، اور اپنے کو کہتے ہیں بڑے ہیومن رائٹس سے۔ خیر وہ الگ ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں۔ تو کہا ایک نواب صاحب کو، تو انگریز جو تھا وہاں کا کمشنر تھا، کیا تھا، اس نے کہا اس کو یعنی اس کو پھانسی دے دو، اس کو موت کی سزا۔ نواب صاحب نے سنا، نواب صاحب آیا انگریز آفیسر کے پاس، کہا ہم نے سنا آپ نے ایسے فیصلہ کیا ہے، جی، کہا ہاں ہاں تو ہے ڈیسائیڈڈ، آپ کا تو یہ سزا ہو گئی ہے۔ تو نواب صاحب نے کہا بھائی آپ اتنی تکلیف کیوں کرو گے، میں آپ کو آسان نسخہ بتاتا ہوں۔ وہ کیا، کہا آپ ایک گندے میلے کچیلے بنگی جو یہ کوڑا کرکٹ وغیرہ کا کام کرتے ہیں، اس کو میرے آگے سے گزارو، میں خود مر جاؤں گا۔ انگریز پریشان ہو گئے، یہ کیسی بات کرتا ہے نواب صاحب؟ تو انہوں نے کہا ذرا دیکھتے ہیں، ایک ایسے بنگی کو لایا، اور بنگی تو بدبودار تھا، کپڑوں میں بدبو، اس میں بدبو۔ اب وہ بدبو جب نواب صاحب کے ناک سے اس نے سونگھی، اندر مزاج میں اتنی لطافت تھی، اس بدبو سے دماغ کی رگ پھٹ گئی اور اس کا انتقال۔ یہ ہے لطافت، یہ ہے ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مرزا جانی جانان رحمۃ اللہ علیہ، دلی میں تھے، حضرت مرزا جانی جانان بہت بڑے بزرگ گزرے۔ اب ان کے مزاج میں اتنی لطافت تھی، ان کے مزاج میں یہ ہے نا ٹیبل، اگر یہ اس طرح ہوتا نا تھوڑا ٹیڑھا، یا ادھر یہ شیٹ تھوڑا ایسے الٹا، یا کوئی بھی چیز یعنی ترتیب سے نہیں، ان کو بہت سر درد ہوتا تھا، بہت بڑا۔ اور جب گھر سے جاتے تھے مسجد،
اور نیچے آنکھیں تقریباً آنکھیں بند کر کے جاتے تھے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے۔ حضرت یہ کیا کہا، یہ جو راستے میں دکانیں ہیں یہ ایک سیدھ میں نہیں ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ جہاں وہ پلانڈ مت ہوتا ہے، جس کو جیسے مرضی آیا ویسے بنایا، یہ لطافت کہاں سے آتی ہے؟ او بیڑا دین کو سمجھو، اصل کیا ہے، اپنے آپ کو دیکھو کس طرح سنوارنا ہے۔ ہمارے حضرت اکثر کہا کرتے تھے، ابھی کھانا نہیں آتا، لباس ٹھیک نہیں ہے، بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، یہ سلوک اور بہت علم و عرفان کی باتیں کیا سمجھے گا؟ اس کو دیکھو، اس کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، اٹھنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ ہاں، ایک بزرگ تھے، میں کہا کرتا ہوں آپ لوگوں کو، جب ان کی خانقاہ میں کوئی جاتا، ان کے خانقاہ میں کوئی اصلاح کے لیے جاتا، جو خانقاہ میں یہ کون خادم تھا مقرر کھانا لانے پر، اس کو حضرت نے کہا تھا کھانا کھانے کے بعد اس کے برتن میرے پاس لانا۔ وہ چپکے سے اٹھاتا اور حضرت کو دکھاتا۔ اب حضرت دیکھتے تھے کہ اس نے چاول اور سالن یا چاول روٹی اور سالن یعنی مناسب مقدار میں استعمال کیا، پروپورشنیٹلی استعمال کیا۔ اگر ایسا کیا ہے تو وہ سمجھتے تھے کہ اس کے مزاج میں اعتدال ہے، یہ اس راستے پر چل سکتا ہے۔ اگر اس کے مزاج میں بے اعتدالی تھی تو کہا اس کی اصلاح نہیں ہوگی، اس کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں۔ وہ زمانہ تھا جب ایسے کیا ہوتی تھی، تربیت ہوتی تھی۔ آج حیوانیت ہے، مدرسوں میں بھی حیوانیت ہے، حیوانیت ہی ہے نا، انسانیت کی ضد حیوانیت ہے۔ جب انسانیت نہیں ہے تو حیوانیت ہے۔ اب کسی کو انسان بننے کا شوق ہی کیا، یعنی بڑی مصیبت سے کچھ سال گزاریں، کچھ یاد کریں مدرسے میں، یہاں سے جان چھوٹ جائے، اخلاق وہاں کے وہیں اور کوئی فرق ہی نہیں، تو جنت میں کیسے جائے گا؟ ان اخلاق کے ساتھ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہ یاد رکھو، لکھ لو۔ اگر یہاں تزکیہ اپنا نہیں کیا تو جنت میں اول وہلے میں نہیں جاؤ گے۔ آخرکار ہر مومن جنت میں جائے گا، وہ الگ چیز ہے، لیکن اول وہلے میں، کیونکہ جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا جس نے زندگی میں کیا نہ کیا ہو، جس نے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ نہ سمجھا ہو، جس نے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اس پر عمل نہ کیا ہو ظاہراً و باطناً، جس نے وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ یہ سمجھا بھی نہیں ہو اور اس کو یعنی اپنے اندر لایا بھی نہیں ہو، تو ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ خام خیالی ہے، اس خام خیالی سے یہ شیطان پڑھاتا یہ پٹی۔ سب سے پہلے اپنے اندر دیکھو، ہمارے اندر ہمارے اخلاق میں کیا ہے؟ لطافت ہے، نظافت ہے۔ ہاں، اب ایک حدیث میں کیا آیا؟ نظفو انائے وغفنائے، نظفو۔ اب دیکھو یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، یعنی اپنے برتن صاف کرو، صاف رکھا کرو، اور اپنے جو یہ آنگن کا جو ورنڈا وغیرہ ہے اس کو صاف کرو، تو اس کی وجہ سے آپ کے وہ دوسرا مجھے یعنی عرفان کا لفظ ہے یا برکہ کا لفظ ہے، وہ چیزیں تب ملے گی۔ نظفو انائے و ہم نے اٹھایا برتن،
ہاں نہ صاف کیا نہ کچھ کیا، لگایا دسترخوان پر جتنا چاول یعنی جتنا بھی اس میں اضافی تھا لگایا اور چل دیے۔ احساس تو ہے نہیں، تو اب سیکھے گا کیا، کرے گا کیا؟ اگر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی اصلاح ہوگی اور عبادت کا ہر گوشہ یعنی روز بروز ترقی کرتا جائے۔ وَرَبَّكَ اب سب سے اہم ہے، ایمان کے بعد سب سے اہم کیا ہے؟ نماز ہے نا، اور ہماری نمازیں تو مطلب وہ تو اللہ ماشاء اللہ تو منہ پر ہی ماری جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آیت کا جس طرح سے استحضار ہونا چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں ہے نماز میں۔ اگر ربک فکبر اس کی کبریائی کا استحضار ہمیں ہوتا تو ہماری نماز ہوتی۔ ہماری نماز کیوں نہیں ہوتی ہے؟ جب امام صاحب سلام پھرتا ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے میں نماز میں تھا، تب تک اندر سے پتہ نہیں کیا سوچتا رہتا ہے۔ زبان تو چلتی ہے، جو پڑھنا ہے جو بھی نماز میں پڑھنا ہے وہ تو زبان، کیونکہ یہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ ایک رکھا ہے آٹومیٹک موڈ، آٹومیشن۔ اب راستے چلتے ہیں نا، یہ خود ہوتا ہے، یہ ہاتھ آگے یہ ہاتھ پیچھے، یہ ہاتھ آگے یہ ہاتھ پیچھے، پتہ نہیں یہ انسان یہ والنٹیرلی ارادتاً نہیں کرنا ہے، یہ خود ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارا قلب خود ہی چلتا ہے نا، یہ ہماری اس میں کنٹرول میں۔ بہت چیزیں ہیں جو کیا ہوتے ہیں اور اس کیا کہتے ہیں دماغ کے اس سسٹم کا نام ہی ہے آٹونامک سسٹم، اس کا نام ہی ہے۔ اب میں نے یہاں رکھا، میں ادھر کو دیکھ رہا ہوں، مجھے اس کی طرف گیا نہیں، کسی نے اس کو چھپا، میرا خاص خود ادھر جائے گا، میں نے نہیں کیا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا، وہ یہ خود جائے گا نہیں جائے گا۔ اسی طرح سے ہماری نماز بھی آٹو موڈ پر ہوتی ہے، آٹو پائلٹ موڈ کیا کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں۔ جب کبھی وہ پائلٹ بھی رکھتا ہے جہاز کو آٹو موڈ پر، خود سو جاتا ہے اور پھر جہاز بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ تو ہم نے اللہ اکبر اور رکھا اس کو آٹو موڈ پر، خود سجدہ خود رکوع۔ اب جب سلام فری ہو کے تو نماز میں یہ کیا ہوا؟ اس وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا استحضار نہیں ہے۔ اگر اپنے نمازوں کو صحیح کرنا ہے، ٹھیک ہے، اذان کے وقت سے اس آیت کا مراقبہ کرو۔ اذان کے وقت سے جب یعنی مؤذن نے اللہ اکبر کہا، جب مؤذن نے اللہ اکبر کہا اس وقت ہی اس کے بدن میں کیا آنی چاہیے؟ کرنٹ، اس کو ہم کہتے ہیں گرین۔ یہ دکان پر تھا، یہ درجے میں تھا، یہ کسی جگہ تھا، ادھر سے تھا، یہاں سے کیا آواز آئی؟ اللہ اکبر۔ ہمیں ہوتا ہے کچھ؟ ہمیں کچھ ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اللہ اکبر سمجھتے نہیں سمجھتے۔ اگر ہم سمجھتے اللہ اکبر، بس اس کے بعد تو پھر اب خود اندازہ کر سکتے ہیں آپ کی کیفیت کیسی ہو جائے۔ ہے ہی نہیں، آٹو موڈ پر ہے سارا۔ لیکن یاد رکھو، جو جزا اور سزا، جو درجات اور ثواب، وہ کس پر ملیں گے؟ کس پر ملیں گے؟
اب دیکھو اتنا لمبا ہوتا ہے اس کا جواب معلوم ہے. شمل بقدر علم، جو ثواب ملے گا، جزا سزا ملے گی، وہ کس پر ملے گی؟ اختیاری عمل پر، جو بندہ اپنے اختیار سے کرے گا. اس آٹومیٹک پر کچھ نہیں ملے گا، یہ خود ہی ہوتا ہے. اس میں آپ کا کیا رول ہے؟ آپ کا کیا اس میں کمال ہے؟ ثواب ملتا ہے جو بندہ اختیار سے کرے، اپنے اختیار سے کرے. اب آٹومیٹک چیزیں ہو رہی ہیں، چلو ٹھیک، یعنی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، رکوع ہو رہا ہے، سجدہ ہو رہا ہے، لیکن ہے تو آٹومیٹک. اس میں ارادہ کہاں ہے؟ اس کا جو یہ ہے وہ کہاں ہے؟ کتنا کمپوننٹ، کتنا جز ہے اپنے ارادے کا اس میں؟ وہ سارا ارادے پر ہی ہوگا. یہاں لوگ، ایک نے سوال کیا تھا ہمارے یہاں کہ بھائی، اور سوال بھی دیکھو پتہ نہیں آپ میں سے کتنے سمجھیں گے وہ، پھر میں ترجمہ کروں گا. اس نے پوچھا تھا وائی دیر شوڈ بی انفائنائٹ پنشمنٹ فار فائنائٹ ڈیڈس. آج یہی زبان سیکھنی ہے آپ کو، باہر تو یہی زبان ہے، باہر یہی زبان ہے. اس لیے لوگ مولوی صاحبان کے پاس نہیں جاتے ہیں، وہ پتہ ہی نہیں ہے، سمجھتے ہی نہیں ہیں. وائی دیئر شوڈ بی انفائنائٹ پنشمنٹ، یعنی بندہ یہاں رہتا ہے کچھ محدود وقت کے لیے، 60 سال، 90 سال، 100 سال، چلو 150 سال، اتنا ہی رہتا ہے، ایک محدود وقت. لیکن یہ جو ہیں ان کو ابدی سزا ہے. یہ نہیں کہ 90 سال گناہ کیے 90 سال کی سزا ہے، ایسا تو نہیں ہے. جو اعمال کیے وہ یعنی محدود تھے، ان کی حد تھی، اور جو وہاں عذاب ہے وہ تو لامحدود ہے. ٹھیک ہے، اب آپ میں سے کون اس کا جواب ہے؟ فَكَانَ جَوَابُكَ فَهُوَ جَوَابُنَا مَا كَانَ جَوَابُكَ ویس مَا كَانَ جَوَابُكَ فَهُوَ جَوَابُنَا. یہ مولوی حضرات تو بس ان کے ساتھ بحث کرو نا، یہ تو یہی کہیں گے وہاں سے، مَا كَانَ جَوَابُكَ فَهُوَ جَوَابُنَا. اس کے بہت جواب ہوں گے، دو میں یہاں عرض کروں گا. ایک یہ کہ جو انفائنائٹ بینگ کی کو نہیں مانتا ہے اس کا عذاب انفائنائٹ ہوگا. یعنی اس ذات کو جو قدیم ہے، ابدی ہے، اب اس سے ہی انکار کیا تو عذاب ابدی ہوگا. اب جو اس کو مانتا ہے، اس ذات کو، پھر گناہ کرتا ہے، فسق و فجور کرتا ہے، اس کو عذاب ہوگا. لیکن چونکہ وہ ابدی اس ذات کو مانتا ہے، اس کا عذاب ابدی نہیں ہوگا. ایک دوسرا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جانتے ہیں، علماء کرام یہ فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ جانتے ہیں کہ اگر یہ ابدی طور پر دنیا میں رہتا تو یہ ہمیشہ کفر ہی کرتا. یعنی اس کو کفر کرنے کا ارادہ تھا، کفر پر رہنے کی نیت تھی. اس ارادے اور نیت کی وجہ سے یہ ابدی، اگرچہ اعمال اس نے کم وقت میں کیے، لیکن اس کی جو نیت تھی اور جو اس کا ارادہ تھا وہ اس میں ہمیشگی تھی، اس لیے عذابی ہمیشہ. اس لیے اگر اور کوئی دلیل ہے مجھے بعد میں بتا دینا، تو میں آگے ان کو بتا دوں گا. فی الحال دو میں نے بتا دی. یعنی عرض کر، یہ اس پر یاد آیا، جو بھی سزا یا جزا ہوگی وہ جو یہ اپنے قوت ارادہ سے، اختیار سے کرے گا.
اپنے اختیار سے کرے. اب اس نے اپنے زندگی کو ہی اپنے اس کو جسم باڈی اور وجود کو ہی آٹومیٹک موڈ پر رکھا اور خود کھانے میں اس میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ہاں یا یطعمون ویاکلون ویتمتعون، اس سے پہلے کیا ہے؟ یہ تو مشہور آیت ہے. کسی کو ہے معلوم؟ یتمتعون یاکلون، ہاں امہلہم یہ پہلے ہی کی آیت میں ہے کسی سورہ میں. مجھے ازبر کیا امہلہم یاکلون وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلَ وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلَ. اب بولو آئے وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلَ يَأْكُلُونَ ہاں ذرہم، ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. ذرہم یاکلون یاکلوا ویتمتعوا عمل. ذرہم، ان کو چھوڑو آپ. ذرہم یہ کیا ہے؟ ان کو کھانا پینا. یاکلو اور یتمتعوا، اور دنیا کے یہ جو ہے یہ عارضی آسائشیں لکسریز ان سے فائدہ اٹھانا. ذرہم ان کو چھوڑو، ٹھیک ہے. یہ ان کا کیا کام ہے؟ یہ کھانے میں لگے ہیں. یاکلوا ویتمتعوا، اور یہ متاع دنیا ہے اس سے یہ استفادہ کرتے ہیں دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں. وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اب ان کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کو لمبی لمبی امیدوں نے کیا کیا ہے؟ ان کو گمراہ کیا ہے. گمراہ یعنی دھوکے میں ڈالا. اللہ یلہی، دھوکے میں ڈالا. ذرہم چھوڑو آپ ان کو. اب ان کا حال کیا ہے؟ یاکلو، بس. ابھی اس نے کہا یہ سنائی نہیں، آئی لیو ٹو ایٹ. اب مجھے ٹرکی جانا ہے، وہاں ایک اسپیشل ڈش ہے وہ مجھے کھانی ہے، اس کے لیے اس کو ٹرکی جانا. یعنی زندگی کا مقصد کھانا پینا، اور یہ جو آج کی یہ ہے نا رنگینیاں، یتمتعوا، ان سے فائدہ اٹھانا. اس متاع، حالانکہ اس متاع یعنی متاع کا ترجمہ کیا ہے؟ متاع قلیل. ہاں متاع کا ترجمہ اگر آپ کریں گے نا ٹھیٹھ کشمیری میں، وہ ہے تس. اب تھوڑا سا کپڑا جو کسی کام کا نہیں ہے آپ صاف کرتے ہیں پھینک دیتے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. متاع اسی کو کہتے. اور یہ دنیا ہے، یہ متاع ہے، یہ تس ہے. ہمارا ایک بیچارہ وہ کام کرتا ہے، وہ جب تس کرتا تھا چلے کلام میں اچھا تس کرے گا تور پھٹے گا. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون. پتہ چلے گا.
پتہ چلے گا وہاں عنقریب، فسوف عنقریب پتہ چلے گا کہ انہوں نے زندگی کس میں ضائع کی۔ اس میں اب یہ خلت محبت، خلت علم، خلت ایمان، خلت یہ اور نظافت ظاہری، نظافت باطنی، یہ آج کے زمانے میں اس کو کیا کہتے ہیں آج کی اصطلاح میں؟ یہ لوگوں کے لیے گریک ہے۔ جب کوئی کہے گا نا یہ گریک ہے، یعنی کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں، ناقابل فہم۔ اللہ کرے ہماری سمجھ میں آئے اور ہمیں یعنی اللہ اپنے ہدایت سے نوازے۔ اللہم اہدنا من عندک، ورنہ بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔